السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دانش بھائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور جی اس وقت عقیقہ کرنے کے لیے بچے کے لیے 2 بکرے کی ضرورت ہے، تو ایک بچہ ممبئی میں، ایک بچہ یعنی دوسری گاؤں میں وہ بکرا ذبح کر سکتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیقے کے لیے کوئی خاص دعا ہے جس کے لیے بچے کا نام رکھا جائے اور وہ دعا پڑھی جائے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا ایسا ہے جس کے ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا، وہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، اور وہ اپنے ولیمے میں جو بکرا لاتا ہے اس میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دو بکرے ذبح کرنے ہیں بیٹے کے عقیقے میں، لڑکے کے عقیقے میں، تو ان دونوں جانوروں کو الگ الگ جگہوں پر ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ اگر میسر ہے تو ایک ہی جگہ کریں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسی حاجت ہے، تو 2 جگہ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 جگہ کرنے سے اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچتا ہے، تو اگر ایسی ضرورت ہے تو آپ 2 جگہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں ایسی ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کیا عقیقے کی کوئی خاص دعا ہے؟ دیکھیے عقیقے کے جانور کو جس طرح دیگر جانوروں کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کرنا ضروری ہے، اسی طرح عقیقے کے جانور کو بھی بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ عقیقے میں زبان سے یہ بولتے ہیں کہ یہ جانور فلاں بچے کی طرف سے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ وارد ہے بعض احادیث میں۔ جس طرح قربانی کے اندر ہے کہ یہ مستحب ہے اور یہ چیز وارد ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ قربانی میری طرف سے، میری امت کی طرف سے یا میرے فلاں کی طرف سے، تو عقیقے میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیقہ بچے کی طرف سے اس کا نام لے کر کے، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر واجب سمجھنے لگتے ہیں، اور واجب سمجھنا ایک شرعی حکم ہے جس کے لیے دلیل چاہیے، تو یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تب بھی یہ مشروع ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ آپ صرف بسم اللہ کہہ کر کے، ظاہر ہے آپ کی نیت میں ہے کہ آپ عقیقہ کر رہے ہیں بچے کا، تو اتنا کافی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور ایک آخری سوال ان کا جو تیسرا تھا شیخ، کہ ایک انسان جس کا عقیقہ نہیں ہوا کہ ولیمے میں اس کا عقیقہ، یہ اصل میں بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں بہت سارے علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ جس انسان کا عقیقہ نہیں ہوا ہو وہ اپنا عقیقہ خود سے کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اپنی جانب سے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ عقیقہ اس کے والد پر قرض کی طرح سے ہے، اس کے والد نے ادا نہیں کیا ہے، تو جس طرح سے دوسرے کا قرض آپ ادا کر سکتے ہو اسی طرح سے عقیقہ بھی کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہیں کریں گے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔